آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے جا رہا ہوں جن کو مجھ ناچیز سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیروں نہ فقیروں کے رسم و راہ دیکھیے، پیروں نہ فقیروں کے رسم و راہ دیکھیے، غیروں کے آستانے نہ درگاہ دیکھیے۔ واللہ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر میدان خطابت کا شہنشاہ دیکھیے۔ اور میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر اللسانی کا، اور میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف تیری جادو بیانی کا۔ اور نہ پوچھ کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، اور نہ پوچھ کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ہم سب کے پسندیدہ خطیب فضیلت الشیخ حافظ عبد القدیر عمری، صدر مرکز الفرقان لتحفظ القرآن الکریم بنگلور کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت مائک دے رہا ہوں کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب گفتار پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ چلاؤ تیر بہتر جو آپ کے کمان میں ہے، چلاؤ تیر بہتر جو آپ کے کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو آپ کی زبان میں ہے، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر اجلاس، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، آج تعلق رکھنے والے یا اس کی نسبت سے جمع ہونے والے میرے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 60 پر 9 میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں جانتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، اچھی اردو میں اسے توبیخ کہتے ہیں، ایک ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، ایک زجر و توبیخ ہے اللہ کی طرف سے اہل مکہ کے لیے کہ تم اللہ کے رسول کو جانتے تھے، نبی کی صداقت کو جانتے تھے، اللہ کے رسول کے خاندان کو جانتے تھے، نبی کے نسب کو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتے تھے، سب جاننے کے باوجود بھی تم لوگ اس نبی کا انکار کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہتے ہیں نبی کی معرفت یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کا نسب کون سا ہے، آپ کے بچے کون، کیا نام ہیں، ازواج مطہرات کون ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ جب آ کر میں بیٹھا یہاں پر، پہلا سوال جو میں نے کیا، مجھ سے پہلے کون کون سے عنوان پر تقریریں ہوئی؟ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک عنوان یہ بھی ہے، آلریڈی وہ عنوان ہو چکا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ الحمدللہ اگر یہ عنوان آپ نے سنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم دوستوں، قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ آیت ایک ایسی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جسے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک تہجد کی نماز میں اس ایک آیت کو ہمارے نبی نے بار بار دہرایا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا نبی نے اسے قیام میں بھی پڑھا، اسی آیت کو نبی نے رکوع میں بھی پڑھا، اسی آیت کو نبی نے سجدے میں بھی پڑھا۔ پڑھ سکتے کیا قرآن کو سجدے میں؟ قرآن کو سجدے میں پڑھ سکتے کیا؟ بھائی کچھ تو بولو، قرآن سجدے میں پڑھ سکتے کیا؟ رکوع میں قرآن پڑھ سکتے کیا؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے رسول نے اسے کیوں پڑھا ہے؟ یہ ایک آیت نمبر 118 سورہ المائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سجدے میں بھی پڑھا، رکوع میں بھی پڑھا، ساری رات نبی نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ کون سی ہے؟ میں نے ایک سوال کیا آپ بھائیوں سے، پڑھ سکتے کیا؟ آپ سارے لوگ ماشاءاللہ بیک آواز ہو کر آپ نے جواب دیا نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں سجدے میں قرآن پڑھوں، مجھے منع کیا گیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں قرآن کی کسی آیت کو دعا سمجھ کر سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کی دلیل یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کی کسی آیت کو دعا سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ساری رات اللہ کے نبی نے پڑھی اس آیت کریمہ کو۔ آیت الحمدللہ آپ جانتے ہوں گے، علماء نے آپ کے سامنے کہا بھی ہوگا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر اے اللہ تو عذاب دینا چاہے، ترجمہ اردو میں یہ ہے، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، یہ تیرے بندے ہیں تو دے سکتا ہے، کون تجھے روکنے والا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ فإنک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ معزز ساتھیوں، امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث کو بیان کیا ہے جسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ ذرا غور سے یہ حدیث سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر حدیث مجھ سے پہلے خطیبوں نے کہی ہے آپ ہاتھ اٹھائیے، یہ حدیث آ چکی ہے، میں نکل جاؤں گا آگے، اگر نہیں آئی ہے تو یہ حدیث ہم سن کر آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی ہاں، آپ لوگوں کا انعام میں نے ہی روک کے رکھا ہے۔ پہلے پروگرام الٹا تھا، انعام پہلے دینا تھا، بعد میں مجھے آنا تھا، میں نے کہا نہیں، پہلے انعام کو روک کے رکھو، میں شیخ کے بعد کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ انعامات دو، اس لیے کہ انعام لینے کے بعد ایک قسم کی بھگدڑ مچتی ہے، آوازیں ادھر ادھر، تو اس میں قرآن و حدیث کو کہنا مناسب نہیں ہے، ایک طرح کی بے حرمتی ہوتی ہے اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں 15 منٹ سنیں، آدھا گھنٹہ سنیں، غور سے سنا جائے۔ یہ اللہ کی بات ہوتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، غور سے سنا جائے۔ حدیث میں نے نوٹ کی ہے، حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس آیت کی روشنی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول عیسیٰ، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے، نبی نے اسے تلاوت کی۔ کیا جملہ ہے وہ؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے رسول یہ پڑھے۔ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ تو آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اور میں الگ الگ دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ پورے انعام کینسل کرو ان کے،
ان کے سارے انعام کینسل کرو جی. کون سی کتاب میں ہے جی؟ اچھا بچوں کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, بڑوں کو بھی ہے جی. جی کون سی کتاب میں ہے حدیث جی؟ دیکھیے نہیں ہے, آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. آپ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اسے پیش کیا ہے, مگر حدیث ہے کہاں؟ نہیں, آپ نہیں سنے میری بات. میں بخاری بولا ہی نہیں, میں صحیح مسلم اور مسند احمد, میں نے کیا کہا؟ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے. قرآن کی آیت اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی, پھر اس کے بعد الفاظ حدیث سنو. فرفع یدیہ, اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. فقال, نبی نے کہا, اللہم امتی وبکا, اے اللہ میری امت, اور رونا شروع کر دیے. کون رونا شروع کیے؟ اللہ کے رسول. قرآن کی یہ آیت پڑھے, اے اللہ تو چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے, یہ تیرے بندے, اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے, تو زبردست ہے, حکمتوں والا ہے. پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے. فرفع یدیہ, فقال, آپ نے کہا, اللہم امتی, اے اللہ میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا؟ وبکا, اور آپ رونا شروع کر لیے. فقال اللہ, اللہ نے کہا, یا جبرائیل, اے جبرائیل, اذهب الى محمد, محمد کے پاس جاؤ. وربک عالم, حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے. فاسألہ ما یبکی, جا کر محمد سے پوچھو کون سی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا رہی ہے. کیوں رو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی چیز ہے جو نبی کو رلا رہی ہے؟ فاسألہ ما یبکی, فأتاہ جبرائیل, جبرائیل آئے. فسألہ, جبرائیل نے سوال کیا. فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو اللہ کے نبی نے کہا. وہو عالم, حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے. فقال اللہ, اللہ نے جبرائیل سے کہا, یا جبرائیل اذهب الى محمد, جاؤ واپس محمد کے پاس. یہ جو جملہ ہے نا, اسے رو کر, تہجد میں رو کر, ہاتھ اٹھا کر نبی نے یہ جملہ تمہارے لیے اور میرے لیے, امت کے ہر آدمی کے لیے, سنو غور سے, امت کے ہر آدمی کے لیے یہ جو جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, جو اللہ نے جبرائیل سے کہا تم جا کر محمد سے کہہ دو, یہ جملہ نبی نے رو کے مانگا ہے. سبحان اللہ میرے بھائیوں, وہ جملہ میں پڑھتا ہوں عربی زبان میں, ہو سکے تو اسے ریپیٹ کر لو میرے ساتھ. اللہ نے نبی سے کہا, یہ جبرائیل جاؤ محمد کے پاس, یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل, اور محمد سے کہو, یہ میرے ساتھ جملہ پڑھ لو جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے, انا, زور سے پڑھو, سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. سبحان اللہ, جی ہاں, ایک وعدہ اللہ نے کر دیا نبی سے, بے شک ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی رکھیں گے, تمہیں تمہاری امت کے تعلق سے قیامت کے روز ہم راضی رکھیں گے, تمہیں رسوا نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول رات میں اٹھ کے رو رہے ہیں, حضرت فاطمہ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں, اللہ میری بچی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں چکی پیس پیس کر, ان کے لیے دعا نہیں مانگ رہے. رات میں اٹھ کر اگر اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے امت محمدیہ کے مسلمان میرے ساتھیوں, تمہارے لیے اور میرے لیے قیامت کے دن کی ہولناکی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ سے وعدہ لے لیا. ایک اور حدیث میں نے نوٹ کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث اس طریقے سے ہے, لکل نبی, ترمذی کی حدیث ہے, لکل نبی دعوت مستجابہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی. ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے اور وہ نبی نے مانگ لیا دنیا میں. سبحان اللہ. میں نے اس دعا کو, جانتے ہیں کیا پیارا سا جملہ ہے, میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے. کیسا جملہ ہے؟ میں نے اس اٹھا کے رکھا ہے, میں نے چھپا کے رکھا ہے, اور شفاعۃ لامتی, قیامت کے روز میری امت کی سفارش کے لیے میں مانگوں گا. سبحان اللہ. جو نبی تمہارے لیے روتے ہیں, جو نبی میرے لیے روتے ہیں, جو نبی دعاؤں کو چھپا کے تمہارے اور میرے لیے رکھتے ہیں, سبحان اللہ, اس نبی کی زندگی کو معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائی, ہمارے لیے ضروری ہے. جی ہاں, مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے, اس مجلس کے اندر نوجوان اگر میری بات سن رہے ہیں, الحمدللہ نوجوانوں کو الگ الگ قسم کا علم ہے. کوئی کرکٹر کے بارے میں پوچھئے گا,
اس کی بیوی کون, اس کے بچے کون, کتنے رن کب مارا ہے, کون سی سنچری مارا, ون ڈے میں کتنے مارا, ٹیسٹ میں کتنے مارا, T20 میں کتنے مارا, سارا علم نوجوانوں کو ہے. میں اسی نوجوان سے پوچھتا ہوں, جی ہاں فلموں کے بارے میں بھی, اسے یہ جس ہیرو کو چاہتا ہے اس ہیرو کی کتنے فلمیں سپر ہٹ ہوئی ہیں, کتنی فلاح ہوئی ہیں, سارا علم اس نوجوان کو ہے. اگر اس سے یہ پوچھا جائے میرے نبی کے نام کتنے ہیں, کیا سوال کیا ہے, میرے نبی کے نام کتنے, میں سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کتنے نام ہیں میرے نبی کے. جی 90 پر 9, سبحان اللہ. جی ہاں, کوئی اور صاحب. میرے نبی کے نام میں نے ایک بہت پڑھے ہوئے انسان سے پوچھا, میں نے پوچھا, وہ ڈگری ہولڈر تھا, کہا میرے نبی کا نام کیا ہے, کہا رسول. کیا نام ہے, نام کیا ہے, رسول. نہیں میں پوچھا نام, کہا پیغمبر. اسے اتنا بھی نہیں معلوم ہے نبی کا نام محمد ہے. اللہ اکبر, یہ امت اس نبی سے اتنی دور ہے, اللہ بچائے. اس لیے میرے بھائی ایسے جو کانفرنس کی جاتی ہیں سیرت النبی کے نام پر, یہ ضروری ہے. آج اس کی ضرورت ہے. میں میری تقریر شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے اس کانفرنس کو ترتیب دیا ہے, اس کے لیے محنت کی ہے, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ریاکاری سے بچائے. اللہ اس کانفرنس کا فائدہ دور دور تک اللہ پہنچائے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرے, نبی کی سیرت کو جان لے. چلیے دوسری بات انشاءاللہ, میں کب تک بول سکتا ہوں, آرگنائزر جی وقت ہے نا تو میرے اوپر ہے, میں ختم کر سکتا ہوں 15 منٹ 20 منٹ کبھی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ارے نکو جی ہوتا جی. ایک ترتیب سے میں کچھ باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر, کچھ باتیں, زیادہ نہیں. دیکھو لمبا بولنا ضروری نہیں ہے, 4 باتیں ہوں دماغ میں بیٹھ جائے یہ ضروری ہے. آپ لمبا بولیے. جہاں بھی جاتا ہوں, ایک بار یوپی میں کہاں, بہار نہیں, کیا نام ہے اس کے بازو, بہار کے بازو ایک ہے نا رانچی, جھارکھنڈ میں بلایا ایک بار, سیدھے رات میں سلا دیے, 1 بجے اٹھائے, لے جا کر کے اسٹیج پر بٹھا دیے, بولے حضرت صبح تک بولنا ہے. کب تک بولنا ہے؟ میں دیکھا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے, بڑی مشکل سے 2 گھنٹے بولا, گھڑی دیکھ کر. اس کے بعد میں نے کہا اس ٹائپ کے ہم علماء ہیں بھی نہیں, ویسے تو ہیں بھی نہیں علماء, خطبہ ہیں بھی نہیں, اس لیے جو ہے آپ کسی راگ والے کو بلا لیجئے, وہ صبح تک گھسیٹیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے بس کی بات نہیں. جو تھوڑی ہی دیر ہو, جب مجھے لگے کہ عنوان آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے, میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اب یہ مت سوچیے 1 گھنٹہ بولوں گا پونا نہیں. اگر مجھے لگے کہ 20 منٹ میں بات پوری ہو رہی ہے تو میں 20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اگر مجھے لگے آدھے گھنٹے میں میری بات ختم ہو رہی ہے, میں اپنی بات کو آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ اطمینان سے بیٹھیں, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے. میرا عنوان جو ان لوگوں نے مجھے دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, نوجوانوں کی تربیت. نوجوانوں کی تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, آپ کا اسوہ کیا ہے, کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو تربیت کیا کرتے تھے. اس عنوان پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بولنی. پہلی چیز, اس کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان اللہ. یقیناً لقد كان لكم, تمہارے لیے ہے مسلمانوں, فی رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسوہ حسنہ ہے. ہر اس مسلمان کے لیے جس کا ایمان ہو یوم آخرت پر اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے, یہ میں پڑھ ہی رہا تھا سامنے سے, ماشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا شروع کر لیے. اس آیت کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جملہ لکھتے ہیں, اچھے سے ذہن میں رکھو یہ جملہ. هذه الآیت الکریمہ, یہ آیت کریمہ اصول کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی, آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھی ماشاءاللہ, مجھ سے پہلے بھی الحمدللہ علماء اکرام نے یہ آیت پڑھی ہوگی. ابن کثیر کہتے ہیں سارے قرآن میں یہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے قرآن کی یہ آیت کریمہ سارے قرآن مجید میں یہ اصل کبیر ہے، یہ مین بنیاد ہے۔ کس میں مین بنیاد ہے؟ فی افعالہ اقوالہ و افعالہ و جمیع احوالہ، 3 جملے انہوں نے لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں۔ قرآن کی آیت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں میرے بھائیوں، مجھے بڑے درد کے ساتھ یہ بات بولنی پڑتی ہے، عبادتوں میں تو ہم بڑے جوش سے جذبے سے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں میری نماز انشاءاللہ میرے نبی کی جیسی ہوگی، ہے نہیں ہے؟ انشاءاللہ میرا حج انشاءاللہ میرے نبی کے جیسا ہوگا عبادتوں کے مسئلے میں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا عقیدہ بھی انشاءاللہ میرے نبی کے جیسا ہوگا۔ عقیدے میں، عبادتوں میں بڑی محنت ہم کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی، مگر یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عقیدے میں، عبادت میں ہی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اخلاق میں ہے، کچھ دیر پہلے فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ نے اخلاق کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نبی کے جیسے اخلاق عطا فرمائے۔ معاملات میں بھی کس میں ہماری زندگی کا سب سے کمزور پہلو اگر کوئی ہے مسلمانوں، وہ معاملہ ہے۔ معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل ہیں۔ معاملات، لین دین، کاروبار، صرف لین دین کاروبار نہیں، نوجوانوں کی تربیت ہے نا۔ میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ کون اس پہ عمل کریں گے؟ کون عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ؟ سامنے کے 4-5 نوجوان، انہیں چھوڑتا نہیں، ویسا بھی ہاتھ اٹھا دلبا جی، پوچھ کوچ انہیں بولتا سو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا دل خاموش کے۔ حضرت جابر کا نام سنے ہیں رضی اللہ عنہ؟ حضرت جابر کا نام سنے ہیں؟ جی ہاں، ان کے والد کا انتقال ہوا، جابر رضی اللہ عنہ جوان تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، 9 بہنیں چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ حضرت جابر کی 9 بہنیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے حضرت جابر کے ساتھ، ایک تو غریب بھی تھے، بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی ان کے اوپر، سبحان اللہ۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ حضرت جابر کے ساتھ رہتا، بڑا عجیب اور بڑا بہترین معاملہ رہتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہاتھ آپ نے اٹھا لیا، اللہ ہمیں نبی کی زندگی کو معاملے میں بھی اللہ اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر نے ایک یہودی سے قرض لیا، قرض کا وقت آیا، حضرت جابر کے باغ میں کھجور لگتے تھے، کھجور نہیں لگے اس سال۔ حضرت جابر نے یہودی سے کہا میرے باغ میں کھجور نہیں لگے ہیں، تھوڑا مجھے ٹائم دے دیجیے۔ یہودی نے کہا ٹائم نہیں دوں گا، بہت ریکویسٹ کیے، پھر آ کر اللہ کے رسول سے بولے یہودی وقت نہیں دے رہا، آپ آئیے، آپ یہودی سے میرے طرف سے بات کیجئے تاکہ یہودی وقت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائے نہیں بڑے زور سے۔ نبی کی ہم انشاءاللہ اتباع کریں گے معاملے میں بھی۔ ایک مجبور آدمی ہے، اس کی بات سامنے چل نہیں رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کو لے کر یہودی کے پاس پہنچے۔ نبی نے کہا بھائی جابر کے کھیت میں اس سال صحیح فصل نہیں آئی ہے، میں پیغمبر تمہارے سے درخواست کر رہا ہوں تم اس کو ذرا مہلت دے دو، انشاءاللہ جب آئے گی فصل یہ دے دیں گے۔ یہودی نے کہا نہیں، میں مہلت دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کیے، پھر اٹھے اللہ کے نبی، پھر دوبارہ حضرت جابر کو ہاتھ میں لے لیے اور دوبارہ یہودی کے پاس گئے۔ دوبارہ یہودی سے کہا بھائی ذرا مہلت دے دو اس کو، کسی کے دربار سے، دروازے سے اگر بھگا دیا جائے واپس ہم جائیں گے کسی اور کے لیے، وہ بھی کسی اور کے لیے ہم جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، بڑے زور سے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، نمازوں میں تم الحمدللہ نبی کی اتباع کرتے ہو، معاملہ دیکھو کیسا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بھائی جابر کو ذرا مہلت دے دو۔ یہودی نے کہا ہرگز نہیں دوں گا مہلت۔ پھر واپس آئے اللہ کے نبی
تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جابر کو بولا جابر آؤ جی، کھیت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کہا کھجور نکالو، کھجور نکالے، کھجور کھانے کے بعد پانی پیا، پھر کہا جابر نکالنا شروع کرو کھجور۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، جابر کھجور نکال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اتنے کھجور آئے کہ سارا قرض ادا ہو گیا۔ جہاں یہ واقعہ ہمیں بہت سارے اسباق دیتا ہے، یہ ایک سبق یہ بھی دیتا ہے میرے بھائی، اگر آپ دیکھو حقیقت میں کوئی مجبور ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں مسجد کے اطراف کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، یہ مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، دماغ میں رکھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ وہ دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے میری مسجد میں آنے والا کہیں اپنے آپ کو مار تو نہیں رہا، اس کی مجبوری تو نہیں ہے۔ کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، عبادت کی حد تک مت رکھو، عقیدے کی حد تک مت رکھو، آپ اسے معاملے میں بھی لے کر آؤ، جو نبی نے کیا وہ کرو انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور مثال آپ خود آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ بول کر میں تربیت پر آتا ہوں انشاءاللہ۔ نام سنا ہے عراشی کا؟ عراشی کا نام سنے؟ ارے بھائی سنے تو سنے، بولو نہیں تو نہیں بولو۔ عراشی کا نام سنے ہیں؟ نہیں سنے نا۔ ایک آدمی کا نام ہے عراشی، مکے میں باہر سے آیا تھا، وہ اونٹ کا کاروباری تھا، اس نے اپنے اونٹ ابو جہل کو بیچے تھے۔ سمجھ گئے نا واقعہ؟ پورا واقعہ سمجھ گئے؟ اپنے اونٹ ابو جہل کو اس نے بیچے تھے، سبحان اللہ۔ ابو جہل مکے کا بڑا ڈان ٹائپ کا آدمی تھا، بڑا طاقتور ٹائپ کا آدمی تھا، اونٹ تو لے لیا، پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے ہیں ایسے، مسلمانوں میں بہت سارے ہیں ایسے۔ سیرت رسول صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول زندگی میں کسی کی ایک پائی نبی نے نہیں رکھا ہے، اس لیے سب سے پہلے دینے والوں کا حق دے دیا کرو۔ وہ نہیں دیا، وہ اور اپنا روب دیکھو نکال لو، ایسا بولتے لوگ، جی ہاں میرے پاس سے پیسہ نکال کو دکھا لو، دیکھیں گے کسے لاتی کے لا لو۔ ہیں ایسے لوگ؟ ہیں بھائی ذرا زور سے بولو، ایسے لوگ ہیں نا، ایسے نمونے ہیں، ہر جگہ ہیں ایسے نمونے، سبحان اللہ۔ ویسا نمونہ ابو جہل بھی تھا، وہ سب کو بولا جا کر وہ میرے پیسے دلا دو یا اونٹ دلا دو، کوئی بھی نہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب بیٹھے تھے مزہ لینے کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مزہ لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو یہ آدمی سے بولو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کوشش کریں گے تو تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ وہ عراشی گیا، مجبور آدمی، مسافر آدمی، لٹا ہوا آدمی، جا کر نبی سے کہا ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا۔ ایک لحظہ بھی میرے نبی تاخیر نہیں کیے، کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑے، مجبور کا ہاتھ پکڑے، ابو جہل کے گھر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، کہا اس کے پیسے دے دو۔ سیدھے اندر گیا اور جتنی رقم دینی تھی لا کر اس کو دے دیا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے نا، سب نے سوال کیا ابو جہل سے کیا ہو گیا ہے اے ابو الحکم، تو نے کیسے دے دیا؟ کہا دو اونٹ کھڑے ہوئے تھے منہ کھولے ہوئے، اگر نہیں دیتا تو مجھے نگل لیتے۔ میرے بھائی یہ بھی تو میرے نبی کے اخلاق ہے، یہ بھی تو میرے نبی کی سیرت ہے، مجبوروں کی مدد کرنا میرے نبی کی سیرت ہے۔ پہلی بار جب وحی نازل ہوئی، در سہمے غار حرا سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ نے دلاسا دینے کے لیے جو جملے کہے، امام بخاری نے وہ جملوں کو صحیح بخاری میں پیش کیا ہے۔ کیا جملے تھے وہ؟ میری تقریر سے پہلے جو ہے شیخ نے وہ جملے کہے، کیا جملے تھے وہ؟ کیا جملے تھے وہ؟ اردو میں بولو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے نبی کی تعریف حضرت خدیجہ کر رہی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتکسب المعدوم وتقتری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایک جملہ بہت بڑا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں۔ ایک بیوی سے بہتر کوئی شوہر کو نہیں جانتے، بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس حال میں جو بیوی کہہ رہی ہے کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کون آدمی ہیں؟ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، لاچاروں کی مدد کرنے والے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، معذور لوگ جو نہیں کما سکتے ہیں، آپ ان کے لیے سہارا ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہو اس میں کر کے دکھاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کیسے مربی تھے، یہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد نبی کا تربیت کرنے کا طریقہ کیسا تھا بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو ابھی
ابھی میری گھڑی میں بج رہے ہیں 8:13, تمہاری گھڑی میں بج رہے ہوں گے 7 منٹ پہلے, میں 7 منٹ آگے ہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میری گھڑی میں 8:30 تک آپ کے سامنے بول کر 15-20 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں, ٹھیک ہے نا؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی کیسے تھے, کیسی تربیت کرتے تھے. حدیث پڑھتا ہوں, اگر ایک حدیث بھی آپ یہاں سے لے کر چلے گئے بہت بڑی بات ہے. راوی حدیث ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ, کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا, بینا انا اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک آدمی کو چھینک آئی, عطس رجل من القوم, ایک آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے اس نے چھینک ماری. میں نے نمازی کے اندر کہہ دیا یرحمک اللہ, ماشاءاللہ ابھی کوئی بھائی چھینکے ہیں. کیا ہے, کیا اتفاق ہے, دیکھو کیا اتفاق ہے. جی ہاں سبحان اللہ. آپ الحمدللہ کیا دعا پڑھنا ہے جی؟ نہیں, چھینکنے والا کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. میں آپ کو دعا دیتا ہوں, یہی دعا جو میں حدیث دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, یرحمکم اللہ. آپ کیا دعا دیں گے واپس مجھے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. سبحان اللہ. نماز پڑھتے پڑھتے صف میں کھڑے ہو کر صحابی نے یہ دعا پڑھ دی, یرحمک اللہ. فرمانی القوم بابصارہم, سارے جو نماز پڑھنے والے مجھے گھور کے دیکھنے لگے. فرمانی القوم بابصارہم فقلت وسکل امیہ, میں کہا یہ میں نے کیا کر دیا بھائی, میں نے تو خالی یرحمک اللہ کہا ہے, تم مجھے ایسا کیوں گھور رہے ہو؟ نماز میں لوگ آتا نہیں الگ طریقے سے دیکھنا, لوگ مجھے دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, تو لوگ جو ہے ایسا ہاتھ مارنے لگے, ران پر ہاتھ مارنے لگے. بھائی خاموش ہو جاؤ, نماز میں کیوں باتیں کر رہے ہو؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني, جب میں نے دیکھا مجھے خاموش کر رہے ہیں, میں نماز میں خاموش ہو گیا. تو نماز میں ایک ہو گیا نا, ایک مسئلہ آیا. ایک آدمی کو چھینک آئی, میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا, لوگوں نے مجھے گھور کے دیکھا. میں نے کہا کیوں بھائی مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے مجھے خاموش کرنے کی کوشش میں اپنے ران کو مارا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ہو گیا. اب یہ غلطی ہوئی, نماز میں غلطی ہوئی, ایک آدمی سے ہوئی نہیں ہوئی. اب سنو اللہ کے نبی کیسی تربیت کر رہے ہیں, نبی کی تربیت کیسی ہے. اس موقع پر میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کسی مسجد میں کوئی جائے اور زور سے آمین بول دیے, وہاں آمین نہیں بولنا ہے, اس مسجد میں زور سے آمین نہیں بولنا. کئی لوگوں کو بچوں سے الرجک ہے. کس سے الرجک ہے؟ مسجد میں بچے نہیں آنا, مسجد میں بچے نہیں آنا. تھیٹروں کو بلا لے کو جاؤ, مسئلہ نہیں ہے. مال کو بلا لے کو جاؤ, مسئلہ نہیں ہے. مگر مسجد میں بچے نہیں آنا. اگر بچہ مسجد میں آ گیا, ذرا زور سے آواز کر دیا مسجد کے اندر, کئی لوگوں کو الرجک ہو جاتی. سلام پھیرنے کے بعد کیا تحیات پڑھے نہیں معلوم, کیا دعا کرے نہیں معلوم. سلام پھیر کون جی لایا سو بچے کو, کون جی زور سے آمین بولا سو یہاں اس مسجد میں, کون جی یہ کیا. کئی ایسے لوگ ہیں. یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جی, ایک آدمی نے یرحمک اللہ کہا, لوگوں نے اپنی ران پر مارا ہے. نبی نے کیسی تربیت کی, میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے سامنے. اللہ ہمارے علماء کو, ہمارے دعات کو, اللہ ہر مسلمان کو ایسا بنائے. جی ہاں. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی نماز پڑھ لیے, بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي, میری ماں اور میرے باپ دونوں میرے نبی پہ قربان ہو. صحابہ ہمیشہ ایسا ہی بولتے, بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما من. اللہ اکبر. نبی سے پہلے اور نبی کے بعد نبی سے بہتر میں نے ٹیچر نہیں دیکھا ہے, نبی سے بہتر میں نے معلم نہیں دیکھا, نبی سے بہتر میں نے تربیت کرنے والا نہیں دیکھا. کیا؟ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. اللہ کی قسم, نبی نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں, نبی نے مجھے مارا بھی نہیں, نبی نے مجھے برا والا بھی نہیں کہا. ہاں اللہ کے رسول نے یہ ضرور کہا, ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. یاد رکھو میرے بھائی, یہ نماز ہے, اس میں بات چیت اچھی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ چیز ہمارے اندر عطا فرمائے, اللہ یہ چیز ہمارے اندر عطا فرمائے, یہ نرمی اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتی تھی, محبت ہوتی اور نرمی ہوتی. ایک حدیث آپ سارے لوگ جانتے ہیں,
اگر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہم تو سر پھوڑ دیں گے مار کر. کیا کریں گے؟ ایک آدمی آیا نا, سب جانتے ہیں, اگر جانتے ہیں صرف ہاتھ اٹھاؤ, آگے نکل جاتا ہوں میں. ایک آدمی آیا, آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کر دیا اس نے. حدیث جانتے نہیں؟ حدیث جانتے ہیں؟ سبحان اللہ, بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. صحابہ کرام ڈانٹنے مارنے کے لیے اٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا, اس کو چھوڑ دو, پورا پیشاب کرنے دو. اللہ اکبر. اس کو چھوڑ دو, پورا پیشاب کرنے دو, بیچ میں نہ روکو. ہاں, پیشاب ہونے کے بعد وہ جس جگہ پر پیشاب کیا ہے وہاں ایک بالٹی پانی لا کر ڈال دو. اس لیے کہ وہ زمانے میں مسجد کی جو فرش ہوتی تھی نا, وہ زمین کی ہوتی تھی, مٹی کی ہوتی تھی, پانی ڈالنے سے صاف ہو جاتی. اس کے بعد وہ عربی کو بلائے, وہ کھیڑے کا رہنے والا تھا, اسے قریب بلائے اور اس کے لیے ایک جملہ میرے نبی نے کہا, ان هذه المساجد, یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ پاکی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ نہیں ہے. یہ نماز, یہ قرآن, یہ تکبیر, یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے. یہ طریقہ میرے نبی کا ہوتا کسی کو تربیت کرنے کا. اللہ اکبر. کسی کی بھی. میں ایک چیز بول کر بات آگے لے کر چلتا ہوں انشاءاللہ. مامون کا نام سنے ہیں؟ اور ابھی سنے ہیں؟ یہ تھک گئے لوگ. چلو بھائی ان کو انعامات دیا لو, ختم کریں گے. تھک گئے ہیں لوگ. یہ مامون کا نام سنے ہیں؟ ہارون رشید کا نام سنے ہیں؟ زبیدہ کا نام سنے ہیں؟ زبیدہ. اچھا, عمرے پہ گئے ہیں؟ عمرے پہ گئے ہیں؟ نہیں گئے عمرے پہ, یہ مجلس میں کوئی بھی نہیں گئے. عمرے پہ گئے ہیں؟ مینا میں ایک نہر ہے, آج بھی آپ کو دکھائی جاتی, نہر زبیدہ دکھائی جاتی ہے مینا کے اندر. جی, مینا سے مزدلفہ جانے کے راستے میں ایک نہر ہے, ایک عورت نے بنائی تھی. سبحان اللہ. ان کے شوہر کا نام ہے ہارون الرشید اور ان کے بیٹے کا نام ہے مامون. وقت کے بادشاہ تھے مسلمانوں کی. ایک مولوی صاحب آئے, آ کر کھڑے ہو کر دربار میں چیخ مار مار کے مامون کے خلاف بولنا شروع کیے. کس کے خلاف؟ اپنے آپ کو میں حق بولنے والا ہوں, میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ کو میں ڈانٹ رہا ہوں. سبحان اللہ. مامون کو پڑھانے کے لیے ان کے والد شہزادہ ہونے کے باوجود بھی مدینہ بھیجے تھے وہ زمانے میں. سبحان اللہ. پڑھا لکھا تھا وہ. مامون نے بڑا اچھا جملہ کہا, بہت اچھا جملہ. مامون نے کہا, تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں. کیا کہا؟ یہ ریپیٹ کرو نا. تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں. جب اللہ نے موسیٰ سے کہا فرعون سے بھی بات کرو تو نرم بات کرو, تو تم مجھ سے گرم کیوں بات کر رہے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ. اللہ وہ نرمی, وہ اخلاق جو میرے نبی کے اندر ہوتے تھے, سبحان اللہ, اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے, اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. چلیے, یہ حدیث کے بعد تربیت میں انگلیوں پر کچھ چیزیں گناتا ہوں, جتنا بھی وقت باقی ہے انشاءاللہ انگلیوں پر گن لیجیے. اللہ کے رسول کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو نبی نے تربیت کی ہے, عقیدے کی تربیت ہے. کون سی؟ اگر آپ گھر میں تربیت کرنا چاہتے ہیں, آج بھی اگر نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو صحیح علم دینا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تربیت کریں گے, عقیدے کی تربیت کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور کیسے اللہ کے نبی نے سکھائی؟ وہ سواری پہ جا رہے ہیں. کس میں؟ سواری پہ جا رہے ہیں. ہم لوگ بھی جاتے ہیں, کار میں جاتے ہیں, اور کیسا جاتے ہیں وہ آپ لوگ اچھا جانتے ہیں. کار میں جو ہے کیسے گانے بجاتے ہوئے ہم لوگ جاتے ہیں, الٹی سیدھی گفتگو کرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں, سامنے نبی بیٹھے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں ایک نوجوان. نوجوان کا نام ہے ابن عباس. کیا نام؟ ابن عباس. اور چلتے چلتے ان کو سکھا رہے ہیں, چلتے چلتے ان کی تربیت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی موقع ملے انشاءاللہ تعالی آپ اس حدیث پر عمل کرو اور اپنے بچے کی تربیت سواری میں کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ہاں, میں سلیمان الروحیلی ایک بہت بڑے عالم ہیں جو مدینے میں مسجد قباء ہے نہیں, مدینے میں اس کے وہ جمعہ کے خطیب ہیں, وہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا مسجد قباء کے اندر. ماشاءاللہ. ان کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے, الحمدللہ. آدمی مرنے کے بعد بھی آدمی کو جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے نا, وہ اس میں ایک علم ہے. کون سی چیز؟ علم ہے. وہ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سورہ فاتحہ سکھائے. جی انشاءاللہ. اس کے لیے تو آپ سکھا سکتے ہیں نا. باپ کو چاہیے کہ خود اپنے بیٹے
سورہ فاتحہ سکھائے. جب جب بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے گا، جب جب نماز میں پڑھے گا، آپ مر بھی جاؤ گے، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا تمہاری قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ خود امام صاحب کے پاس آؤ، پورا قرآن نہ صحیح، حضرت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میری سورہ فاتحہ کریکٹ ہے کیا؟ ایک مرتبہ دیکھ لو حضرت، انشاءاللہ. انشاءاللہ پہلے اپنا صحیح کر لو، اپنا صحیح کر لو. حضرت میں سورہ فاتحہ صحیح پڑھتا ہوں کیا؟ پہلے دیکھ لو. پھر اس کے بعد یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو نبی نے سکھائی، عقیدے کی بات، بڑی اچھی بات بھائی، زندگی بن جاتی ہے اس میں، ٹینشن نہیں رہتا، دماغ میں کبھی ٹینشن نہیں رہتا. بڑا بہترین جملہ اللہ کے رسول کا تھا وہ، انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. اور پہلا جو جملہ نبی نے سکھایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، میں جملہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دوہرا لو انشاءاللہ. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. سبحان اللہ. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ابھی اٹھنا نہیں کون بھی، ابھی یہ جملہ بڑا اہم ہے. ہماری کیا اوقات ہم اللہ کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، مگر یہ ترجمہ ایسا ہی ہے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. غور سے سن لو، یہ عقیدہ ہے. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ اگر کوئی بھی انشاءاللہ اس میں سے جواب دے گا نا، یہ سارے انعاموں کے علاوہ میں ایک انعام دوں گا اسے انشاءاللہ. بارک اللہ. آپ عالم ہیں؟ ہاں عالم رہے تو نہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. کیا نام ہے تمہارا؟ عمران. انشاءاللہ بھائی آرگنائزر صاحب پہلے ان کو انعام دو، بعد میں دوسروں کو انشاءاللہ. عمران صاحب، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو. زندگی کی ہر چیز میں دیکھو، میں جو کر رہا ہوں یہ دین کے مطابق ہے نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کاروبار صحیح ہے غلط ہے، شادی میں یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں تم اللہ کی دین کی حفاظت کرو، دیکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. کیا عقیدہ ہے جی، کیا عقیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک جملہ نبی نے یہ بھی کہا، یاد رکھو ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے اگر نوجوان کی تربیت کرنا چاہتے ہو اس کے عقیدے کی تربیت کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ دوسرے نمبر پر ختم کر لیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں، آپ گھڑی دیکھتے رہو، 3 سے 5 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. کیا بھائی رندے بھائی ٹھیک ہے، اتنا عمل کر لے تو بہت زیادہ ہے جی. دوسری بات، نوجوان کی تربیت بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت، اس کے اخلاق کی تربیت. سیکنڈ نمبر پر عقیدے کے ساتھ ساتھ کس کی تربیت؟ اخلاق کی تربیت. بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ تعجب کریں گے، حدیث آپ جانتے، میں اشارہ دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ حدیث سمجھ جائیے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک نوجوان سوال کر رہا ہے. عربی میں سوال ایسا ہے، اذن لی بالزنا. سوال کیسا ہے؟ اذن لی بالزنا. نبی سے پوچھ رہا ہے، اے نبی مجھے زنا کرنے کی پرمیشن دیجئے. کیا سوال؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام صاحب سے پوچھ کو دیکھو نا، دوسرا پورا جمعہ تمہارے خلاف ہو جاتا ہے. امام صاحب سے پوچھ کو دیکھو یہ جا کر، پورا جمعہ ایک نہیں، پوری کنٹینیو سیریز چلتی ہے، ہمارے نوجوان ایسے ہو گئے ہیں، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں، چلے جائے گا پورا. نبی سے پوچھ رہا ہے آ کر، اذن لی بالزنا، اے میرے نبی مجھے زنا کرنے کی پرمیشن دو. اللہ اکبر. سبحان اللہ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے کہا ادنو، عربی کا جملہ ہے ادنو، قریبا. فدانا، وہ اور قریب آیا، اسے بہت قریب کر لیے، بہت قریب کر لیے، نزدیک بٹھائے اسے. صحابہ کے بارے میں آتا، صحابہ بولے مہما کیا پوچھ رہا ہے. نبی نے کہا اسے نزدیک لاؤ. تربیت نا میرا موضوع تربیت ہے نا. سنو، نبی نے اسے قریب کیا، قریب کر کے ایک سوال کیا، اتحب، کیا تو پسند کرتا ہے کوئی اور تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا لا، ہرگز نہیں. تو جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے.
کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ 5 مثالیں نبی نے دی؟ میں جلدی میں بول دے کتنی؟ 5 مثالیں. کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اور زنا کرے؟ اگر تو نہیں پسند کرتا تو پھر دوسروں کے ساتھ تو کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اسے نزدیک لائے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور نبی نے ایک دعا پڑھی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. کیا دعا؟ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دماغ کو صاف کر دے، اللہ اس کے دماغ کو صاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تربیت کرنا ہے، اخلاقی تربیت کرنا ہے. اللہ کی نبی نے جیسی تربیت کی ہے، اللہ ہمیں ویسی تربیت ہمارے کر کے دیکھو نا، نوجوان سدھر جائے. آج کے زمانے میں آپ آرڈر کرو گے تو دنیا میں باپ کی بیٹا نہیں سنتا جی، چھوڑو دوسروں کی. ہاں، اگر آپ زور سے بات کرو گے نا تو بچہ نہیں سنے گا تمہاری بات. اگر آپ پیار سے سمجھاؤ گے، محبت سے سمجھاؤ گے، مثالیں دے کر سمجھاؤ گے، یقین مانیے بچے سدھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ، اخلاق، 2 مثالیں میں نے دی ہیں. میرا وقت تقریباً ہو چلا ہے. میں اللہ سے دعا کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ احباب مجھے اندر سے یہ بول رہے ہیں تمہیں موضوع پورا کریں نہیں حضرت، کر کو جاؤ ورنہ ہمیں تم نہ جانے چھوڑتے نہیں. بہرحال جی، آپ کیوں آ رہے ہو بھائی؟ 10 منٹ کا اضافہ چاہیے. چلیے ٹھیک ہے. آرگنائزر صاحبان کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ تھوڑا اور بڑھا لیا جائے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے، میں ختم کر کے جانے کی کوشش کرتا ہوں، سامنے والے احباب بولتے نہیں، اور ذرا بولو اور ذرا بولو. اللہ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں جن کے نام پر جن کے سیرت مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے. اگر تربیت کرنا چاہتے ہو عقیدے کے ساتھ ساتھ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ تعالی. جو لوگ دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی نبی کی سیرت پر بات ہو رہی ہے، تربیت پر بات ہو رہی ہے. جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے انشاءاللہ، توجہ ادھر ہونی چاہیے انشاءاللہ. بیٹھ جائیے، بیٹھ کے غور سے سنیے انشاءاللہ تعالی. تو جو دو چیزیں ہیں جو بتا کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. عقیدے کے بعد اخلاق کے بعد، اخلاق کے اندر ایک چیز بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ شیخ نے مجھ سے پہلے اخلاق کے بعد اخلاق کے بارے میں کہا ہے. اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ اچھا، ایک اور سوال میں کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ حدیث پڑھی گئی ہوگی مجھ سے پہلے، قیامت کے روز سب سے قریب میرے سے جو ہوگا وہی آدمی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. کس کے قریب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. کیا بھئی اگر میں بند کروں کیا مسئلہ ہوا ہے جی؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اگر دعا وغیرہ کی ضرورت ہے تو دعا کریں گے انشاءاللہ، یا پھر خود نبی کی حدیث پر ہم عمل کریں گے. مدد کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ مدد کریں گے انشاءاللہ جی. کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، الحمدللہ. اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشانی کو. میں اخلاق کے بارے میں ایک سوال کر رہا ہوں. اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے، اللہ میرے بچوں کے اخلاق اچھے کر دے. ہم مانگ رہے ہیں. اچھے اخلاق کیا ہیں جی؟ دوسروں سے معاملات اچھے کرنا. چلو اللہ جزائے خیر دے آپ کو جی. ادھر والے کیا بھی نہیں بول رہے ہیں؟ تمہیں ختم کر کو جا کو بیٹھ جاؤ حضرت، خاموش کے سامنے تمہارے ڈرائی فروٹ بھی رکھو ہے، کھا لے کو بیٹھو سکون سے. کیا ہے اچھے اخلاق؟ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نرماگی. ماشاءاللہ، نرماگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں پڑھتا ہوں اچھے اخلاق کیا ہیں. کون آپ میں عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، یہاں ہاتھ اٹھاؤ. اچھا، صحیح مسلم کی ایک حدیث پہلے پڑھتا ہوں، بعد میں اچھے اخلاق تمہارے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث عربی میں پڑھتا ہوں، دیکھو. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا. پوری زندگی میں کبھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیے. ہاتھ تو اٹھا دیا, آپ لوگ کریں گے کیا؟ نہیں ہوتا. جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو جی. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیے. اس کے بعد کا جملہ جی, ایک بار اور ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں, اٹھاؤ ایک بار اور. جی ہاں, سوچ سمجھ کو اٹھا رہی ہے آدمی, کون کی ڈینجر دکھ رہا با جی. وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا ولدا. جی ہاں, میں خود کوشش کروں گا اس حدیث پر عمل کرنے کی. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی نبی نے کبھی عورت اور بچے کو نہیں مارا. جی کہاں سے پڑ گیا آنکھوں ہمیں جی. سیرت سن کر جانا نہیں ہے. ساری زندگی بھر میرے نبی نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اللہ اکبر, اور کبھی بچوں کو بھی نہیں مارا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, خاص کر بیویوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جملہ ہے, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, کبھی مار مت بیوی کو. اللہ اکبر. ایک اور جملہ ہے نبی کا, وہ بھی حجۃ الوداع کی خطبے کا جملہ ہے. یہ آخری خطبہ دیے نا, میدان حج میں خطبہ دیے نا, 1,40,000 صحابہ روتے روتے سنے اسے, اس لیے کہ نبی نے کہا ہو سکتا ہے آئندہ میں حج نہ کروں, ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج ہو. اس خطبے کا ایک جملہ ہے, استحللتم فروجہن بأمان اللہ, یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں جن کو تم اپنے نکاح میں حلال کر کے لے کر آتے ہو. کبھی اللہ کی امانت, کبھی نہیں مارنا زندگی میں. یہاں تک میرے نبی نے کہا ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کی سیرت ہے جی, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. ولا تقبح, 4 لوگوں کے سامنے ماں کو ڈانٹو نہیں, عورت کو ڈانٹو نہیں. ہاتھ آپ نے اٹھا دیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بہنوں, عورتیں بھی ہیں, ہاں گھر کو جا کو بولتی ہیں بس نہیں کیا تم نہ تھوکے سو. جی ہاں, پورا بیان تمہارے اوپر ہی تھا, پورا بیان چھوڑ ڈالتی, آخری کا ایک جملہ پکڑ لیتی. دیکھو جی, لاسٹ کا ایک جملہ پکڑ لیتے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, تم کو بھی میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. آپ بھی یہاں آئی ہوئی ہیں, آپ سے بھی میں گزارش کر کر اپنی بات کو حسن اخلاق پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 ہیں. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. 8 دروازے میں یاد رکھو نوجوان ساتھیوں, ایک دروازہ اتنا بڑا ہے جنت کا, 100 سال اگر تیز گھوڑا بھی بھاگے گا نا دروازہ ختم نہیں ہوگا. 100 سال. سبحان اللہ. ایک نام آپ بتائے, اللہ جزائے خیر دے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ نہیں اور اچھا سمجھاتا ہوں. دیکھو ابھی کیرلا سے ایک صاحب نکلے حج کو, ایک سال میں چل کو مکے کو چلے گئے. انہوں 1 سال میں ایک آدمی چل کر مکہ چلا جاتا ہے. 100 سال اگر گھوڑا بھاگے گا کتنا بھاگے گا؟ سبحان اللہ. میرا تو ماننا یہ ہے پوری دنیا ختم ہو جائے گی, اسے اٹھا کے جنت کے ایک دروازے میں رکھ سکتے. شوق ہوا نا جنت میں جانے کا؟ شوق ہوا؟ ابو بکر کو ہوا رضی اللہ عنہ. جب یہ حدیث نبی نے کہی, ابو بکر صدیق نے کہا اے میرے نبی, کوئی ایسا ہے 8 دروازے بھی جنت کے اس کے لیے کھولے جائیں گے؟ نبی نے کہا ابو بکر تم رہو گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے, تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. بہنوں, میری ماں بہنوں, ہر عورت کے لیے جو مسلمان ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی اس مجلس کا انشاءاللہ. دنیا کی ہر مسلمان عورت 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے. بس 4 کام کر لے. وہ کتنے؟ 4 کام کر لے. کہیں ایسا نہ ہو مردوں کو بول ڈالے عورتوں کو بولے, نہیں تو بیلنس نہیں ہوتا. یہ تقریر کو بیلنس کر کچھ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ 4 کام کیا ہیں بھائی؟ بیٹی کو شوق سے ڈاکٹر بناؤ, بیٹی کو شوق سے بنو, ضرورت ہے, مذاق نہیں کر رہا ہوں. بچیوں کو اچھا پڑھاؤ, ضرورت ہے اس بات کی. اگر بچیاں نہیں پڑھیں گی تو عورتوں کو دیکھے گا کون, علاج کون کرے گا؟ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہماری بچیوں کو حافظ قرآن بنائے, ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنائے. جب وہ کسی کا آپریشن کرنے کے لیے ہاتھ میں کچھ پکڑے تو بسم اللہ بولتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کرے. ہماری خواہش ہے میرے بھائیوں, ہماری خواہش اچھے سے اچھا پڑھو, الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے.
مگر یاد رکھو یہ 4 باتوں کے ساتھ کرو، اسے چھوڑ کے نہیں۔ باپ کو چاہیے کہ وہ 4 باتوں کی تربیت بچی کو دے دے، اس لیے کہ 8 دروازے جنت کی کھولے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا 4 باتیں ہیں؟ کیا ہیں 4 باتیں ہوں؟ معلوم رہتا تو تمہیں وہاں بیٹھتے، ہم یہاں کھڑتے، نہیں معلوم کر کچھ نہ تم نہ یہاں کھڑا کوئی سو نہیں، برابر نہیں کہا بھائی، زور سے بولو حضرت۔ بچوں کو اچھے اخلاق دینا، ماشاءاللہ دیکھو مجھے یہ خوشی ہے آپ اس عمر میں کھڑ کے وہ جواب دے رہے ہیں، یعنی میرے سے کنیکٹ ہیں، سبحان اللہ۔ نمازی بنانا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اچھی جگہ شادی کر کے دینا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی صحت میں، اللہ ان کی دولت میں، ان کی اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں نہیں بولوں گا، اللہ کے نبی نے جو کہا میں عربی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ذہن میں لے کر جاؤ، عورتیں آپ بھی ذہن میں لے کر جاؤ۔ صلت خمسہ، پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ حضرت صحیح بولے تمہیں، 5 وقت کی نماز کبھی عورت نہ چھوڑے۔ اور میں ریدرک کے جلسے میں بول کر گیا، میں کسی گھر میں اگر ماں نمازی ہو وہ گھر نمازی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رات میں 4 بجے ماں اٹھ جائے، 3:30 بجے اٹھ جائے، اٹھ کر وضو بنا کر پورے فین آف کر دے، پورے کمروں کے سارا گھر روشن کر دے، اور ذرا زور سے قرآن پڑھنا شروع کرے تہجد میں، خود بخود یہ بیٹا بھی آ جائے گا، وہ بیٹی بھی آ جائے گی، سارے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماں نمازی بن جائے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ایک جلسے میں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں 3 سال کا تھا، میری ماں رات میں اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی، اور میں اس کے ساتھ اٹھ کر میں بھی ہاتھ دھو کر آ کر میری ماں کے بازو کھڑا ہو جاتا۔ اس عمر میں مجھے تہجد کی عادت پڑی، مرتے دم تک رہی عادت وہ۔ سنت خمسہ، 5 وقت کی نماز ہمیشہ عورت پڑھے۔ صومت شہرہ، 1 مہینے کے روزے رکھے۔ روزوں کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری مسجدوں میں جگہ عورتوں کی کم پڑ جاتی، نمازوں میں بھی ہیں عورتیں، روزوں میں بھی ہیں۔ تیسری چیز عورت کے تعلق سے نبی نے کہا اطاعت زوجہا، ہمیشہ شوہر کی بات مانے، شوہر کی ہمیشہ اطاعت کریں۔ اگر 1 روٹی بھی کھائیں مگر شوہر جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کبھی شوہر کا دل نہ دکھائیں، نبی کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنے دین کی، اپنے ماں باپ کی عزت کی، اپنے خاندان کی عزت کی ہمیشہ حفاظت کر لے۔ اگر کوئی بچی، نبی کہتے ہیں قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے تم چاہتی ہو اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بہنوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال وہی رہ گیا ہے، اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں؟ سوال 10 منٹ ہو گئے میرے، جو آپ نے گزارش کی تھی، تقریر ختم کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ واج سامنے ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ میرے اخلاق اچھے بنائے، میری آل و اولاد کے اچھے بنائے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ آپ کے اخلاق اچھے بنائے، آپ کی نسلوں کے اللہ تعالیٰ اخلاق اچھے بنائے، ہر مسلمان کے اللہ اخلاق اچھے بنائے، تاکہ قیامت میں ہم نبی کے بازو بیٹھ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں، اگر کسی میں موجود ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بنیادی طور پہ 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں، اگر کسی میں موجود ہے علماء کہتے ہیں مان لو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا میں عربی میں پڑھتا ہوں، کف الاذى، کیا نام؟ بولو زور سے۔ دوسرا بذل الندى، تیسرا طلاقة الوجه۔ 3 ہو گئے نا؟ تو جا سکتا ہوں نا میں؟ 3 تو ہو گئے، 3 بول بھی دیا ماشاءاللہ۔ کف الاذى، ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں آپ، چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا پھر بھی پرواہ کیے بغیر اتنے غور سے آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کف الاذى، یاد رکھو جی یہ اچھے اخلاق ہیں۔ میرے طرف سے، میری زبان، میرے ہاتھ، میری پرسنالٹی کی طرف سے دنیا میں کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہیں اچھے اخلاق؟ بولو بولو نا۔ میرے طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری کسی حرکت سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہیں اچھے اخلاق۔
لمبی داڑھی چھوڑ لیے ہیں, لمبے چپے چھوڑ لیے ہیں, اور لوگوں کو ستا رہے ہیں. آپ بد اخلاق ہیں, آپ اچھے اخلاق نہیں. آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا. اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ. ایک بات ہوئی, دو نہیں ہوئے. آپ معلوم کر لیں گے دو انشاءاللہ. جی اچھا, ایک وعدہ کرو, آپ عمل کریں گے. یہ تو کرو کم سے کم. جی ہاں, اتنی دور سے گاڑی چلاتے ہوئے آیا ہوں میں آپ کو یہ درس دینے کے لیے. اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے, اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ. جی ہاں, دوسرا ہے بذل الندى. اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو اپنی ضرورت ہونے کے بعد اس مال میں سے غریبوں کو بھی دو. بخیل آدمی اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بچے کھا رہے ہیں, وہ کھا رہا ہے, وہ پہن رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. سگا چھوٹا بھائی, سگا بڑا بھائی مجبور ہے. اور یہ حاجی صاحب ہیں, ہر سال حج کو جاتے ہیں, ہر سال عمرے کو جاتے ہیں. خاندان والے مجبور ہیں. آپ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے, اپنی ضرورت ہونے کے بعد آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھو تیسرا بھی سنیں گے تو پریشان ہوں گے, اس لیے چلا جاتا ہوں میں. جی, طلاقت الوجہ. کسی سے بھی ملو, میرے نبی کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر ملو. اللہ اکبر. مشرق میں سر ہے, مغرب میں ہاتھ دیتا ہے ایسا. جی ہاں, کیا اس کے ماشاءاللہ پورا ہاتھ بھی دیتا نہیں, 4 انگلیاں لگا دل کو جاتے رہتا ہے. اور ایسا چہرہ رکھتا ہے سارے جہاں کا درد اس کے سینے میں. اللہ کے نبی بولتے جب بھی کسی سے مل مسکرا کر مل, چہرے کے اوپر خوشی رکھ کر مل. دیکھ وہ پیسے کمانے والے ایئر ہوسٹس جو پلین میں ہم اندر جاتے نا پیسے کمانے کے لیے, وہ سب کو ہنس کر مسکرا کر ملتے ہیں. 5 اسٹارز ہوٹل میں وہ جو لوگ اندر بلاتے ہیں استقبال کرنے کے لیے مسکرا کر کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا ان کی طرح نہیں, تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی سے بھی مل ہنس کر مسکرا کر مل. یہ 3 چیزوں کو علماء نے بڑی اہمیت سے رکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے امت کے اللہ تعالیٰ اخلاق کو اچھے بنائے. پھر ایک بار اور میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے سیرت النبی کا ایک کانفرنس رکھا ہے اور اس کے لیے محنت کی ہے, اور جو لوگ شرکت کیے ہیں ماشاءاللہ 200 کے قریب لوگ, مسلمان بھی ہیں اس میں, غیر مسلم بھی ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہیں, جنہوں نے بھی شرکت کی ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اسے آرگنائز کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا آخرت میں انہیں عطا فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر, تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر, ڈوب کر کے بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. سن کر آپ کا بیان حیران رہ گئے, سن کر بیان آپ کا حیران رہ گئے, نکلے نہیں کسی کے بھی ارمان رہ گئے.